الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى وقيل من أبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی بابرکت ذات کے لیے، کروڑوں درود و سلام نبی الرحمٰ نبی توبہ نذیر بشیر سراج منیر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سورہ النور کی آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت، فضل، عنایت اور توفیق کے ساتھ جو میں آپ
بھائیوں کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ شرح صدر سے عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو سن کر سنا کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی کی نازل کردہ شریعت کے اندر بعض گناہ ایسے ہیں کہ جن کی پکڑ آخرت میں تو ہونی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں کی وجہ سے دنیا کے اندر جو ہے وہ بھی سزا دیتے ہیں، یعنی کہ ہدار نہیں ہے، دنیا کے اندر بھی ذلت مسلط ہو جاتی ہے، فتنوں کا شکار ہو جاتے ہیں وہ بندے جن کے اندر یہ دونوں چیزیں جو ہیں، یہ دو گناہ جن کے اندر ہیں، وہ دنیا کی زندگی میں فتنوں سے نہیں بچ سکتے۔ بعض گناہوں کی سزا دنیا کی زندگی میں فتنوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ وہ گناہ کون سے ہیں؟ ان میں سے ایک گناہ یہ ہے کہ بندہ سرکش ہو جائے، باغی ہو جائے اور متکبر ہو جائے۔ سرکش ہونا، باغی ہونا، متکبر ہونا، یہ کیا ہے؟ بندہ جب قرآن اور حدیث، یہ بات پوری توجہ سے آپ سنیں گے تو سمجھ آئے گی، بندہ جب قرآن و حدیث کی بات سنے اور اس کو اس کی سمجھ آ جائے، یا پڑھتا ہے، قرآن پڑھا، قرآن کی کوئی آیت پڑھی، قرآن کا کوئی حکم پڑھا، حدیث مبارکہ پڑھی یا سنی، اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ کیا مسئلہ ہے، وہ مسئلہ سمجھنے کے بعد، پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد پھر اس کے اوپر عمل نہ کرنا، یہ سرکشی ہے، یہ بغاوت ہے اور یہ تکبر ہے۔ بات کی سمجھ آ گئی ہے؟ تکبر کیا ہے؟ تکبر یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ بڑی مہنگی گاڑی لے لیتا ہے تو یہ تکبر ہے، کوئی بندہ بڑا اچھا گھر بنا لیتا ہے تو یہ تکبر ہے، کوئی بندہ جو ہے وہ اچھی جوتی یا اچھے کپڑے پہنتا ہے تو وہ تکبر ہے۔ فرمایا نہیں۔ پرسوں ہی سنن نبی داؤد کے اندر ایک حدیث ہم پڑھ رہے تھے کہ ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، میرا تو یہ دل کرتا ہے کہ میں جو چیز بھی لوں وہ سب سے زیادہ ممتاز ہو، حتیٰ کہ شراک نالی، میری جوتی کا جو تسمہ ہے نا وہ بھی لوگوں میں منفرد ہو، وہ بھی قیمتی ہو۔ تو کیا یہ تکبر تو نہیں ہے؟ یہ صحابہ کے دل کی صفائی تھی، وہ ہر چیز پوچھتے تھے، کہا یہ تکبر تو نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ تکبر نہیں ہے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور اللہ خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ بندے کا خوبصورت رہنا، بندے کا خوبصورت چیزوں کو پسند کرنا، جائز ذرائع استعمال کر کے اچھی سے اچھی سہولت استعمال کرنا، یہ تکبر نہیں ہے۔ تکبر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا باطر الحق و غمت الناس، حق بات کو ٹھکرا دینا۔ جو میں نے عرض کیا ہے، قرآن کی آیت کی سمجھ آ گئی، حدیث کی سمجھ آ گئی، مسئلے کی سمجھ آ گئی، اب یہ بندہ عمل نہیں کرتا، یہ حق بات کو ٹھکرا رہا ہے، یہ حق بات کا انکار کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر ہر جمعے کے شروع میں یہ کہا جاتا ہے، اکثر جمعے میں یہ واعظ کیا جاتا ہے کہ خطبہ جمعہ شروع ہونے سے پہلے آنا یہ فرض ہے۔ یہ بات آپ بھائیوں تک پہنچی ہے، سب نے سنی ہے، جو خطبے سے پہلے آئے ہیں انہوں نے بھی سنی، جو بعد میں آئے انہوں نے بھی سنی۔ طرز عمل کے اندر فرق ہے۔ کیا ہے؟
جو خطبہ شروع ہونے سے پہلے تشریف لائے، اللہ کا حکم ہے وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، جب جمعے کی اذان ہو جائے تو دوڑو بھاگو لپکو اللہ کے حکم کی طرف، اللہ کے ذکر کی طرف آؤ۔ یہ فرض ہے خطبہ جمعہ سے پہلے آنا۔ اب جو بھائی آئے ہیں وہ میری وجہ سے نہیں آئے، جو خطبہ شروع ہونے سے پہلے آئے ہیں وہ میری وجہ سے نہیں آئے، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے اپنی گردن کو جھکایا ہے، اور گردن کو جھکاتے ہوئے وہ مسجد کے اندر آئے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جو بھائی خطبہ شروع ہونے سے پہلے نہیں آئے، دو صورتیں ہیں، یا تو ان کو مسئلے کا علم نہیں ہے، یا پھر انہوں نے کہا کہ کیا ہے، ٹھیک ہے اللہ کے نبی کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے تو کیا ہوا، ہماری بھی مصروفیات ہیں، یا ان کی یہ روٹین ہے، وہ اپنی روٹین نہیں توڑتے، وہ اپنی مصروفیات جو ہیں ان کو ختم نہیں کرتے۔ تو میرے بھائیوں، یہ دوسرا طرز عمل جو ہے نا، اس کا نام تکبر ہے۔ اللہ کے حکم کی کوئی پرواہ نہیں، کیا ہوا جی چلے جائیں گے۔ کوئی بندہ اگر یہ نظریہ لے کر 10 جمعے پڑھا دیں، 20 جمعے پڑھا دیں اس مسئلے پر کہ جناب خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں آنا فرض ہے، وہ کہتا کوئی بات نہیں جی جمعے تو پڑھاتے ہی رہتے ہیں ہم۔ یہ دوسری جو سوچ ہے یہ تکبر کے اندر آتی ہے۔ اپنے نفس کو شریعت کے تابع کرنا یہ ایمان ہے، اپنے نفس کو شریعت کے تابع کرنا یہ ایمان ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواؤ تابعا لما جئت، اس وقت تک کوئی ایمان والا نہیں ہے، نہ کوئی ایمان کا دعویٰ کرے جب تک اس کی خواہشات میری شریعت کے تابع نہیں ہو جاتی۔ انسان کا اپنا معمول ہے جی، میری اپنی مصروفیات ہیں جی، میرے اپنے معاملات ہیں جی۔ جب شریعت کا معاملہ ہے تو سب معاملوں کو آپ نے شریعت جو ہے اس سے اوپر نہیں لے جانا، اس سے نیچے رکھنا ہے، شریعت کی بات کو اوپر کرنا ہے۔ ورنہ ہر بندہ جو ہے اس زد کے اندر ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے ساتھ تکبر کر رہا ہے۔ اب نبی پاک علیہ السلام کا کتنا واضح فرمان ہے کہ جب جمعے کا دن ہوتا ہے، خطبہ شروع ہونے سے پہلے فرشتے جو ہیں وہ آسمان سے آنے والے فرشتے، مسجد کے دروازے پر بیٹھنے والے فرشتے، رجسٹر لے کر نام لکھنے والے فرشتے، جب خطبہ شروع ہوتا ہے تو وہ اپنا رجسٹر لپیٹ دیتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ مسئلہ سنا ہے آپ نے؟ سنا ہے کہ جب خطبہ شروع ہوتا ہے تو صحیفے لپیٹ دیے جاتے ہیں، نام لکھنے والے فرشتے جو ہیں وہ بھی بیٹھ کر خطبہ سننا شروع کر دیتے ہیں۔ اب جو خطبہ شروع ہونے کے بعد میں آ رہا ہے گویا کہ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کوئی بات نہیں، میرا نام نہیں لکھا تو پھر کیا ہوا، مجھے نام لکھوانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، مجھے ثواب کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ یہ کہنا چاہتا ہے مجھے جنت کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ یہ تاثر دینا چاہتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو خطبہ شروع ہونے سے بعد میں آتا ہے اس کی حاضری اس رجسٹر میں نہیں لگتی، اللہ کے ہاں اس کا نام پیش نہیں کیا جاتا۔ اب میرے بھائیوں، سستی کی وجہ سے، اپنی روٹین کی وجہ سے، کوئی بات نہیں ابھی بڑا وقت پڑا چلے جائیں گے، ایک شرعی عذر بن گیا تو اور بات ہے۔ بغیر شرعی عذر کے صرف اور صرف اپنی خواہشات، اپنے معمولات ترک نہیں کر سکتا بندہ۔ یہ بندہ جو ہے وہ تکبر کر رہا ہے اللہ کے حکم سے۔ اس لیے یہ مسئلہ اتنا نازک ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے پاس خبر ہے۔ کیا خبر ہے؟ فرمایا لا يدخل الجنت من قال فی قلبہ مثقال حبۃ
من خردل من کبرن، وہ بندہ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیوں، مسئلے کی سنگینی کو، میرا مقصد آپ کی دل آزاری کرنا نہیں ہے، نہ ہی کوئی فتویٰ لگانا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، میرے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ میں آپ کے اوپر کوئی فتویٰ لگاؤں اور نعوذ باللہ آپ کو اللہ کی رحمت سے دور کروں، لیکن نہیں، یہ جو ہمارا طرز عمل ہے نا، کتنے سال ہو گئے جمعے پڑھتے، لیکن یہ طرز عمل نہیں بدل رہا ہمارا۔ یہ طرز عمل بدلنے کی ضرورت ہے۔ آپ سمجھیں، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے گردن جھکانے والے جو ہے وہی عاجز ہیں۔ یہ عاجز نہیں ہے کہ بندہ جو ہے وہ اپنی جو ہے گردن نیچے کر لے اور سڑک پہ چلتا جا رہا ہے، جی بڑا عاجز ہے۔ یہ عاجزی نہیں ہے، عاجزی یہ ہے کہ حق بات کے سامنے جھک جائے۔ قرآن اور حدیث سے حق بڑا حق تو دنیا میں کوئی نہیں آ سکتا قیامت تک۔ تو جو بندہ قرآن اور حدیث کے حکموں کے سامنے جھکنے والا ہے، حقیقت کے اندر وہ عاجز بندہ ہے۔ اور جو اپنی منمانی کرتا ہے، اپنی مرضی کرتا ہے، ہر معاملے میں اپنی مرضی ہے، ہر مسئلے میں اس نے اپنا ہی مسئلہ بنایا ہوا ہے، تو اس بندے کو ڈرنا چاہیے کس بات سے؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ڈر جانا چاہیے، قرآن کا حکم ہے، اللہ کہہ رہے ہیں ڈر جانا چاہیے ان لوگوں کو جو میرے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ ان تصیبہم فتنۃ، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ان کی دنیا کی زندگی فتنوں کے اندر مبتلا کر دوں اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہو۔ کہیں بیماریوں کا فتنے ہیں، کہیں جو ہیں کئی اور آزمائشوں کے فتنے جو ہیں جن کے اندر ہم مبتلا ہوتے ہیں۔ اگر ہم غور کریں تو ہمارا یہ طرز عمل ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات پر کان نہیں دھرتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، ساری کی ساری میری امت جنت کے اندر چلی جائے گی، ساری امت ہی چلی جائے گی۔ یہ لوگوں کو بات ویسے بھی بڑی بتائی جاتی ہے، کہتے ہیں جی کلمہ پڑھنے والے ساری جنت سے چلے جانے نے، تو پھر کسی کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر نماز پڑھنے کی، روزے رکھنے کی، زکاتیں دینے کی، حج کرنے کی، پھر کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کلمہ پڑھ لیا جنت میں چلے گئے۔ کل امتی یدخلون الجنہ، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی، الا من ابا، مگر وہ نہیں جائے گا جس نے خود جانے سے انکار کر دی۔ اللہ کے رسول بھلا کوئی جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ جنت کی نعمتیں، جنت کے آرام، جنت کے سکون، جنت کی نہریں، جنت کے میوہ جات، جنت کے حور و غلمان، جنت کے بارے میں سننے والا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ خود کہے میں جنت میں نہیں جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں گیا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اب اللہ کے رسول فرماتے ہیں خطبہ شروع ہونے سے پہلے آؤ، ہمیں پرواہ نہیں ہے، ہمیں فکر نہیں ہے کہ نافرمانی کس ذات کی اور کس ہستی کی کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے بھائیوں، یہ فرض ہے اور اس کو فرض کے درجے میں لیں۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ نبی پاک علیہ السلام کا حکم ہے، یہ سعادت ہے، یہ برکت ہے۔ دیکھیں جتنا کچھ ہو سکتا تھا اس معاملے میں شریعت نے وہ سارے کے سارے کام، ڈرایا بھی ہے، لالچ بھی دی ہے، ثواب کا بھی وعدہ کیا ہے، جو سب سے پہلے مسجد میں آئے گا اس کو اونٹ قربان کرنے کا ثواب۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سارا سال میں ایک قربانی ہے نا، اس کی طاقت نہیں ہے کسی کے پاس، وہ ہر روز ہر جمعے کے دن مسجد میں سب سے پہلے آتا ہے، اس کو ایک قربانی کا ثواب ملتا ہے۔ اور جو آتا ہے پھر خطبہ شروع ہونے سے پہلے آ جاتا ہے، توجہ کرتا ہے، دھیان سے خطبہ سنتا ہے، فرمایا 8 دنوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے جو 3 دن کے آئندہ اس نے کرنے ہیں وہ بھی اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اب مجھے بتائیے، ڈرایا بھی ہے، لالچ بھی دی ہے، جنت کا وعدہ بھی ہے، ثواب کا وعدہ بھی ہے،
سارا کچھ شریعت نے یہ احکامات کیوں دی ہے؟ اس لیے کہ جمعے کا اللہ کے ہاں کوئی مقام ہے جو ہمارے دلوں میں نہیں بیٹھ رہا. اس دن کا کوئی مقام ہے، اس کو سمجھیے. اس خطبے کے فرض ہونے کا کوئی نہ کوئی پس منظر ہے، اس کو سمجھیے. یہ نہیں ہے کہ بس جمعے کے دن ٹھیک ہے جی جب بھی پہنچ گیا نماز تو پڑھ ہی لینی ہے. یہ مقصد نہیں ہے جمعے کا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اصل تو بات وہی ہے کہ قرآن کو صرف ہم نے رکھا ہوا ہے قسمیں اٹھانے کے لیے، تبرک کے لیے. قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں، قرآن کو کھولتے نہیں ہیں، قرآن کے اوپر عمل کرنے کے لیے پھر آمادہ کیسے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اور میں اللہ سے ایک دعا کرتا ہوں، قبولیت دعا کا وقت ہے. یا اللہ پیچھے جتنی ہم سے سستی ہو گئی ہے اس کو تو معاف فرما دے. یا اللہ آئندہ تیرے گھر میں وعدہ کرتے ہیں کہ ہم جمعے کے دن خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں آیا کریں گے. آمین کہہ دیں یار. اللہ تعالیٰ سے توفیق تو مانگنی چاہیے نا. کم از کم اللہ سے توفیق مانگیں گے تو اللہ توفیق عطا فرمائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. قیامت کے دن میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ یہی سوال کریں گے، الم یاتکم نذیر، تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں پہنچا تھا؟ تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ یہ نبی پاک علیہ السلام کی صفت ہے. انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا. اللہ تعالیٰ نے نذیر بنا کر بھی آپ کو بھیجا ہے، گناہوں کے انجام سے ڈرانے والا. گناہوں کے انجام سے ڈرانے کے لیے بھی آپ آئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ پوچھے گا تمہارے پاس کوئی نذیر نہیں آیا؟ وہ کہیں گے آیا تھا. فکذبنا، لیکن ہم نے بات نہیں مانی، ہم نے جھٹلا دیا، ہم نے بات تسلیم نہیں کی. آج آپ کا اور میرا یہ طرز عمل ہے. لو کنا نسمع ونعقل ما کنا فی اصحاب السعیر. اگر ہم سنتے اور اگر ہم اس کو سمجھتے، اس پر عمل کرتے تو آج ہم جہنم کے اندر نہ ہوتے. تو میرے بھائی صرف سننا کافی نہیں ہے، اس پر عمل کرنا ضروری ہے. سننا ہے اس لیے کہ اس پر عمل کرنا ہے. اگر ایک بندہ ساری زندگی اسی طرح سنتا ہی رہتا ہے، عمل نہیں کرتا، تو اس بندے کے بارے میں مسند احمد کے اندر حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا السامع، فرمایا وہ سننے والا جو عمل کرتا ہے، حجتن لہو، اس کے لیے وہ سنا ہوا جو ہے وہ دلیل بن جائے گا، وہ اس کے لیے نجات بن جائے گا، وہ اس کا گواہ بن جائے گا کہ اس نے سنا بھی تھا اور سن کر عمل بھی کیا. قرآن گواہ بن جائے گا کہ اس نے سنا تھا عمل کیا. فرمایا سامع اور وہ سننے والا. فرمایا العاصی، جو سن کے نافرمانی کرتا ہے، حجتن علیک، فرمایا یہ سنا ہوا اس کے خلاف حجت بن جائے گا، اس کے خلاف گواہی دینے والا بن جائے گا. تو اس لیے سننا جب بھی ہے اس نیت سے سننا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت کی جو ہے وہ بالکل مختصر ترجمہ اور تشریح جو ہے وہ کرنا چاہتا ہوں. اللہ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرما دے. یہ صرف جھٹلانا یہ نہیں ہے جو ہم سمجھ بیٹھے ہیں کہ صرف جھٹلانا یہی ہے کہ کوئی کلمہ نہ پڑھے، کلمے کا انکار کر دے. نہ میرے بھائی، شریعت کے کسی بھی حکم کو جھٹلانا یہ جھٹلانا ہے. آئیے قرآن پاک سے پوچھئے، قرآن پاک کا جو طرز عمل ہے اور قرآن پاک کی جو دعوت ہے اس کے اوپر غور کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ارائیت الذی یکذب بالدین، ارائیت الذی، ارائیت، کیا آپ نے دیکھا ہے، الذی، اس شخص کو، یکذب، جو جھٹلاتا ہے، ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو جھٹلاتا ہے قیامت کے دن کو. نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے محبوب کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو قیامت کے دن کا انکار کرتا ہے، جو قیامت کو جھٹلاتا ہے. کون جھٹلاتا ہے قیامت کو؟ 5 چیزوں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر. یہ 5 کام جو کر رہا ہے نا، اس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے لیکن یہ 5 جرائم کر رہا ہے، تو گویا کہ وہ قیامت کا انکار کرنے والا ہے، وہ قیامت کو ماننے والا نہیں ہے جس کے اندر یہ 5 چیزیں ہیں.
جس کے اندر یہ 5 عمل ہیں، جو بندہ ان 5 چیزوں کے اوپر گامزن ہے، اس کے اندر فرمایا کہ وہ قیامت کا انکار کرنے والا، وہ قیامت کا یقین رکھنے والا نہیں ہے، وہ یوم آخرت پر عقیدہ رکھنے والا نہیں ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ نے مجھ سے سوال و جواب کرنے ہیں، میں نے قیامت کو اپنے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، وہ قیامت کو جھٹلانے والا ہے۔ ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو جھٹلاتا ہے قیامت کے دن کو؟ وہ کون سا ہے؟ ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، فذلک الذی، یہ جواب ہے، یہ وہ بندہ ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے۔ یہ پہلا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس بندے کا آخرت کے اوپر کوئی یقین نہیں ہے، جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے، جو بے سہارا جو لوگ ہیں ان کے ساتھ اس کے دل میں نرمی اور الفت پیدا نہیں ہوتی، یتیموں کو دھکے دینے والا۔ فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے لوگوں کو نہیں ابھارتا، یہ دوسرا اس کا جرم ہے۔ یہ کون ہے؟ فرمایا جو قیامت کا انکار کرنے والے ہیں، جن کا روز آخرت کے اوپر یقین نہیں ہے۔ وہ کون ہے؟ فرمایا وہ یتیموں کو دھکے مارنے والے اور مسکینوں کو جو ہے، اللہ اکبر کبیرہ، مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے۔ ایک ہے کھانا کھلانے کا حکم، یہ بھی ہے کہ یتیموں کو، مسکینوں کو کھانا کھلائیں آپ، اور ایک یہ ہے کہ مسکینوں کو خود بھی کھانا نہیں کھلاتا اور اتنی بھی اس کے اندر ہمدردی نہیں ہے کہ کسی اور کو ترغیب دے دے۔ یوں کہہ لیجئے کہ اس کے پاس خود استطاعت نہیں ہے کسی کو کھانا کھلانے کی، تو وہ یہ بھی نہیں کہتا کہ یار فلاں کو کھانا کھلا دو، کسی کی سفارش بھی نہیں کرتا، اتنے بھی ہمدردی کے جذبات نہیں ہیں۔ بخل کا انتہا درجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ بندہ خود تو نہیں دے سکتا لیکن کسی کے لیے اچھے کلمے بھی نہیں کہہ سکتا، کسی کی اچھی سفارش بھی نہیں کر سکتا۔ فرمایا فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، فرمایا یہ مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیوں، یہ طرز عمل کس کا ہے؟ فرمایا جو روز جزا کو جھٹلانے والا ہے، آخرت پر کوئی یقین نہیں ہے، یہ بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے کا یقین نہیں رکھتا، اس کا قیامت کے دن کے اوپر کوئی یقین نہیں ہے۔ اور تیسری صفت کیا اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے؟ فلا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین ھم عن صلاتہم ساہون۔ تیسرا جرم کیا ہے؟ اپنی نمازوں سے غافل۔ نمازوں سے غافل بندہ یہ بتا رہا ہے کہ اس نے اللہ کے سامنے نہیں پیش ہونا۔ نمازوں سے غافل آدمی یہ بتا رہا ہے کہ اس کا روز قیامت کے اوپر کوئی یقین نہیں ہے کہ کل قیامت بھی آنی ہے کہ نہیں آنی، اللہ کے سامنے بھی اس نے پیش ہونا ہے کہ نہیں ہونا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فویل للمصلین الذین ھم عن صلاتہم ساہون، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ نمازوں سے غافل ہونا کیا ہے؟ پڑھ لی تو پڑھ لی، ایک پڑھ لی، دو پڑھ لی، دل کیا تو فجر پڑھ لی، دل کیا تو عشاء کی پڑھ لی، دل کیا تو عصر کی پڑھ لی، جب نہ دل کیا تو گھر میں پڑھے رہے، نہ نماز پڑھی، یہ نمازوں سے غافل ہے۔ فرمایا فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین۔ یار یہ قرآن ہے نا، اس میں کسی کو کوئی اختلاف ہے؟ کوئی اختلاف ہے کسی مسلمان کو؟ میں قرآن کا سادہ سا ترجمہ کر رہا ہوں، میں کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں کر رہا، میں کوئی دلیلیں پیش نہیں کر رہا، میں کسی کا قول پیش نہیں کر رہا، میں کسی کی بات نہیں کر رہا، میں سیدھا سا قرآن کا ترجمہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ اللہ کا قرآن کہتا، آپ خود کھول لیں قرآن کا، یہی ترجمہ آپ کو ملے گا۔ جو بھی ترجمے کا قرآن آپ کھولیں گے کوئی اختلاف نہیں ہے اس بات میں۔ فویل للمصلین، پس ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں، جو نہیں پڑھتے ان کی بات نہیں ہو رہی، انہیں خود سوچنا ہے کہ ہم کہاں پہ جا رہے ہیں۔ جو پڑھنے والے ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے، وہ اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے اس کے اندر، سیدھا سا ترجمہ میں نے کیا ہے۔ اب قرآن پاک کا دوسرا مقام بھی دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
जहन्नमी जब जहन्नम के अंदर गिरेंगे तो अल्लाह ताला जन्नतियों को कहेगा कि इनसे पूछो तुम क्यों जहन्नम में गए, मा साला का कुम फी सकर, तुम्हें किस चीज ने जहन्नम में डाल दिया। कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, कहेंगे कि हम नमाजें नहीं पढ़ते थे। वलम नुतिमकुम मिस्कीन, और हम मस्कीनों को खाना नहीं खिलाते थे। इधर अल्लाह ने फरमाया कि रोज़े जज़ा पर इनका ईमान नहीं है, जो मस्कीनों के साथ मोहब्बत नहीं करता, जो यतीमों को धक्के देता है और जो नमाज के अंदर सुस्ती करता है। और दूसरे मुकाम पे अल्लाह ने फरमाया ये जहन्नम में ले जाएंगे। ये दोनों अमाल, मस्कीनों के साथ मोहब्बत ना करना और नमाज के अंदर सुस्ती करना, फरमाया जहन्नम के अंदर ले जाएंगे। ये कुरान है। इसके बाद किस बात पे हमने ईमान लाना है और किस बात के इंतजार में बैठे हुए हैं, और किस बंदे ने और किस चीज ने हमें ये धोखा दिया हुआ है कि हम तो सीधे और पक्के जन्नत के अंदर जाएंगे। अराईतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, ऐ महबूब क्या आपने देखा उस शख्स को जो क़यामत को जुटला रहा है। अब मुझे बताओ, जो क़यामत को जुटलाने वाला वो जन्नत में जाएगा? ये एक बुनियादी अकीदा इस्लाम का, रोज़े जज़ा पे ईमान लाना, और जो जुटला रहा है क्या वो जन्नत के अंदर जाएगा? अराईतल्लज़ी, ऐ महबूब आपने देखा उस शख्स को, युकज़्ज़िबु बिद्दीन, जो क़यामत के दिन को जुटलाता है। वो कौन है? फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम, ये वो है जो यतीमों को धक्के देता है। वला यहुज़्ज़ु अला तआमिल मिस्कीन, और ये वो है जो मस्कीनों को खाना नहीं खिलाता। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, और ये वो है, वो नमाजी है, उनके लिए हलाकत है जो अपनी नमाजों को भुला बैठे हैं, गफलत का शिकार है अपनी नमाजों के। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साऊन, अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊनल माऊन, अल्लज़ीना हुम युराऊन। फरमाया ये चौथा बुरा अमल है कि कभी कभार अगर नमाज में नज़र भी आ जाए तो सिर्फ दखलावे के लिए आते हैं, रियाकारी के लिए आते हैं। जी फलां साहब भी आज मस्जिद में आए थे, घर से उठते हैं इसलिए चले जाते हैं कि यार मस्जिद वाले ये ना कहें कि वो नमाज पढ़ने नहीं आया था। ये कैसी सोच है? ये रियाकारी है। ये खालिस अमल था अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाहु अकबर के नारे पे उठना था, किसी के लिए नहीं कि इमाम साहब क्या कहेंगे मस्जिद में नहीं आए, फलां साहब क्या कहेंगे मस्जिद में नहीं आए, फलां साहब ने अगर ना देखा तो पूछेंगे मस्जिद में क्यों नहीं आए, इसलिए नहीं। अल्लाहु अकबर, अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह सबसे बड़ा है। युराऊन नास, ये तो मुनाफिकों की अलामत है। कुरान पाक के अंदर फरमाया युराऊन नास, फरमाया लोगों के लिए दखलावा करते हैं। वला यज़्कुरूनल्लाह इल्ला कलीला, नमाज में जिक्र बिल्कुल थोड़ा सा करते हैं, बहुत थोड़ा अल्लाह का जिक्र करते हैं, और दखलावा जो है वो ज़्यादा करते हैं। ये तो मुनाफिकों की नमाज है, अल्लाह ताला ने फरमाई है। तो फरमाया ये कितने हो गए? 5 जुर्म हो गए। पहला क्या? यतीमों को धक्का देना। दूसरा क्या? मस्कीनों के साथ मोहब्बत और प्यार ना करना, उनकी ज़रूरियात का ख्याल ना करना। और तीसरा क्या? नमाजों से गाफिल हो जाना। अल्लाह अकबर कबीरा। माशाल्लाह मस्जिद में तशरीफ़ फरमाए कितने बंदे हैं मेरे भाइयों। बताओ, ये जुमे के नमाजी जो हैं, जुमा पढ़ना बड़ी अफजलियत है, अल्लाह की बड़ी तौफीक है, आप तशरीफ़ लाए हैं। लेकिन मुझे ये बताइए कि 5 नमाजों में ये नमाजी किधर चले जाते हैं? पूरा हफ्ता ये नमाजी कहाँ जाते हैं? नमाजों में गफलत। क्या अल्लाह ताला सिर्फ जुमे के दिन हमें रोज़ी देता है? क्या अल्लाह की नेमतें सिर्फ जुमे के दिन हम खाते हैं, बाकी 7 दिन हमारे ऊपर अल्लाह की नेमतें नहीं हैं? अगर अल्लाह की नेमतें हैं तो उसको सजदा करना भी फ़र्ज़ है। अगर अल्लाह की नेमतें हर रोज़ खाते हैं, हर वक्त खाते हैं, वो मालिक अपने इनामात और फजल हमारे ऊपर करता है, तो हमारा भी हक है कि हम हर रोज़ 5 वक्त उसको मस्जिद में सजदा करने के लिए आए। बेनमाजी बंदा, हकीकत ये है फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, हलाकत है उनके लिए दुनिया के अंदर आखिरत के अंदर। मैं तो ये अर्ज कर देता हूँ, बेनमाज बंदा नौसत है, हमारे माशरे की नौसत है। हकीकत ये है, बेनमाज बंदा अगर किसी घर के अंदर है तो उस घर की नौसत है, किसी दफ्तर में है तो उस दफ्तर की नौसत है। नमाज अल्लाह ताला ने एक अहम इबादत है जो हमारे ऊपर फ़र्ज की है।
اور 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، اپنی مرضی کی نہیں جی میں تو جی فجر پڑھ کے آیا سا جی، فجر کی نماز تو جی میں پڑھتا ہوں جی، ہاں جی میں مغرب کے وقت گھر چلا جاتا ہوں دفتر بند کر کے، تو پھر مغرب کی پڑھ لیتے ہیں۔ یار میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں 1000 روپے کا گاہک جس کی عصر کی نماز کو برباد کر دے نا، یہ 1000 نہیں ہے، یہ 900 ہے اس کے لیے۔ یہ کاروبار کیا حیثیت رکھتے ہیں، میں جی فلاں تھا، مجھے فلاں تھا، میں تو بڑا مصروف تھا۔ نماز سے بڑی بھی کوئی مصروفیت زندگی میں ہے مسلمان کی زندگی میں؟ مسلمان کی زندگی میں نماز سے بڑی کوئی مصروفیت نہیں ہے۔ سب سے بڑی مصروفیت یہ ہے کہ ہم نماز جو ہے وہ وقت کے اوپر ادا کریں۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں میں غافل ہیں۔ الَّذِينَ يُرَاءُونَ، اور فرمایا وہ جو دکھلاوا کرتے ہیں، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور عام برتنے کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ بھی مانگے نہیں دیتے، وہ بھی مانگے نہیں دیتے۔ آپ شریعت کے مزاج کو سمجھیں۔ میں شاید پتہ نہیں کتنے سالوں سے یہ کوشش کر رہا ہوں کہ مجھے اور آپ کو اس بات کی سمجھ آ جائے۔ شریعت کے اندر 2 جز ہیں، ایک حقوق العباد ہے اور ایک حقوق اللہ ہے۔ حقوق اللہ میں سب سے پہلے اگر کسی چیز کا سوال ہے تو وہ نماز ہے، اور حقوق العباد کے اندر وہ بندہ کامیاب ہے جس کے دل سے بخل نکلا اور انفاق کا جذبہ پیدا ہو گیا ہے۔ اس نے رشتہ داروں کا بھی خیال کیا ہے، اس نے غریبوں کا بھی کیا ہے، اس نے یتیموں کے بارے میں بھی پوچھا ہے، اس نے مسجد کا بھی خیال کیا ہے، اس نے مدرسے کا بھی خیال کیا ہے، اس نے بے سہاروں کا بھی خیال کیا ہے۔ اس کے دل میں بخل نہیں ہے۔ جس کے دل میں نفاق کا جذبہ پیدا ہو گیا وہ حقوق اللہ کے اندر کامیاب ہو جاتا ہے، اور جس کے اندر نماز کی پابندی ہو جاتی ہے وہ اللہ کے حقوق میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ مزاج آپ سمجھ لیں۔ یہ 2 چیزیں جہاں بھی دیکھیں گے قرآن پاک میں ان 2 چیزوں کا تذکرہ آپ کو ملے گا، 2 چیزوں کا تذکرہ تسلسل کے ساتھ ملے گا۔ بہت لمبی بات کرنے سے وہ کہتے ہیں نا 100 ہاتھ رسا تے سرے تے گنڈ، یہی بات ہے میرے بھائیو۔ جو بندہ نماز کی پابندی کر لیتا ہے، جو بندہ نماز کو اپنی جان سے بڑھ کے پیار کر لیتا ہے، اور جو بندہ خرچ کرنے کا جذبہ پیدا کر لیتا ہے، اللہ پاک دنیا اور آخرت کے خزانے اس کو عطا کر دیتے۔ بندے کی زندگی میں سکھ آ جاتا ہے، پریشانیاں اور ٹینشنیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس بندے کی اللہ تعالیٰ پنجابی ہے نا کانڈ نہیں لگن دینا۔ یار پکے نمازی بندے دی تے خرچ کرنے والے بندے دی اللہ کی دے کانڈ نہیں لگن دینا۔ یہ 2 چیزیں اپنے اندر پیدا کریں۔ فرمایا کہ آخری کیا وصف اللہ نے بیان کیا ہے قیامت کو جھٹلانے والوں کا، کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا، چھوٹی چھوٹی چیزیں برتنے والی، وہ بھی کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ میں اس سے محفوظ فرمائے۔ یار اس قدر تنگ دل نہیں ہونا چاہیے، اس قدر تھوڑ دل نہیں ہونا چاہیے بندے کو۔ وہ بندہ جو ہے سائیکل کی چابی مانگ لو، نہیں جی میرا تو سائیکل ہی خراب ہے، وہ سائیکل ہے سی جی وہ فلانا بندہ لے کے چلا گیا۔ اتنا تھوڑ دل بھی بندے کو نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یمنعون الماعون، اور وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی دینے کا جذبہ نہیں رکھتے۔ دل کو ہول پا جاندے نے، کوئی بندہ مرچا منگن گھر آ جائے، کئی بیبیاں دی عادت ہوندی ہے نہیں ساڈیاں تے راتی مکھیاں سن جی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چھوٹی چھوٹی ڈبی ماچس دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کوئی گلاڑی مانگنے کے لیے آ جائے، آ دیا جی تھوڑا جا، او جی ہے سی تو دستہ ٹوٹ گیا سی، کئی دن نو تیار نہیں بندہ۔ اس قدر بندے کے دل کے اندر یعنی کہ گھٹن آ جائے کہ وہ معمولی چیزیں جو ہیں، نہ جانے اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں میرے بندے جنت کے وارث بن جائیں۔ یار تو کسی کو ڈبی دے دے، تیرا مالک اس عمل پہ راضی ہو کہ تجھے جنت عطا کر، تو اس قدر بھی تجھے یہ پھر قیامت کو جھٹلانے والا ہے کہ نہیں؟ ایک ڈبی کی ماچس کی ایک تیلی کے بدلے اگر تجھے جنت مل جائے تو کہ میں نہیں لینی، تو پھر اللہ کا قرآن کہہ رہے ہیں نا ارائیت الذی یکذب بالدین، دیکھنا ہے قیامت کو جھٹلانے والا، دیکھ لو یہ ہے جو معمولی چیز دے کر بھی اللہ تعالیٰ کی جنت کو خریدنا نہیں چاہتا۔
अराईत अल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, अल्लाहु अकबर कबीरा व यमनऊनल माऊन। माएँ बहनें भी सुनती हैं, वो भी तवज्जो से सुना करें। बहुत सारी औरतों को मैंने देखा है किचन में मसरूफ़ थी जी, नमाज गई, बच्चों की वजह से नमाज गई, फलां की वजह से, मैं कपड़े धो रही थी नमाज गई। नमाज का उज़र कोई भी कबूल नहीं है। नमाज की पाबंदी हर के लिए, हर कलमा को जो मुसलमान आकिल और बालिग हो चुका है, मर्द है औरत है, नमाज की किसी हालत में उसको छूट नहीं है। हाँ, औरतों के लिए चंद मखसूस अयाम जो हैं उनमें वो नमाज ना पढ़े, शरीयत ने उनको मोहलत दी है। वयमनऊनल माऊन, फरमाया कि ये रोज़े क़यामत का जुटलाने वाला बंदा है जिसने ये इरादा कर लिया है कि खैर मैंने किसी को नहीं देनी, मेरे हथों किसी का भला ना हो जावे। बस बाज़ बंदों की ये आदत होती है, यकीन करो मैंने बाज़ हमसायों को देखा है, उनको कह देना यार ये पैप है तो हम आपकी दीवार से गुजार के ले जाएं, आंदे ना भाई ना, साड़ी दीवार को हाथ नहीं लाना। अल्लाह अकबर कबीरा। इस कदर यानी कि दिल तंग है कि किसी को मामूली फ़ायदा देने के लिए भी तैयार नहीं, अपना कोई नुकसान नहीं है लेकिन किसी का भला करने के लिए भी तैयार नहीं है। एक आखिरी हदीस सुना के मैं बात को ख़त्म करता हूँ और ये पूरे जुमे का खुलासा है, आप तवज्जो से सुन लें। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तिबरानी कबीर के अंदर इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, अरशाद फरमाते हैं, इन्ना लिल्लाहि अक़वामन यखुस्सुहुम बिन्नामी लिमनाफ़िइन नास। बड़ी तवज्जो से आप ये बात समझें। फरमाया अल्लाह ताला के कुछ बंदे हैं जिनको अल्लाह ने मखसूस किया हुआ है अपनी नेमतों के साथ। किसी को अल्लाह ने माल देकर, किसी को अल्लाह ने इल्म देकर, किसी को अल्लाह ने हुनर देकर, किसी को डॉक्टर बना दिया, किसी को इंजीनियर बना दिया, किसी को अच्छा हकीम बना दिया, किसी को मालदार बना दिया। तो क्या समझते हो कि ये हमारी अपनी मेहनत है? किसी को अल्लाह ने इक़्तिदार दे दिया, कोई ओहदा दे दिया, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तुतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा। वो मालिक कहता है ये सब कुछ मैं देता हूँ। अगर तुम्हें इंजीनियर बनाया तो मैंने बनाया, अगर डॉक्टर बना दिया तो मैंने बना दिया है, अगर माल दे दिया तो मैंने दे दिया। इन्ना लिल्लाहि अक़वामन यखुस्सुहुम बिन्निअम। अल्लाह फरमाते हैं मेरे कुछ बंदे हैं जिनको मैंने कुछ नेमतों के साथ मखसूस किया हुआ है। किसके लिए किया है? समेटने के लिए, इकट्ठा करने के लिए। ले मनाफ़िन नास, ताकि वो इन नेमतों के साथ लोगों को नफ़ा पहुँचाए, लोगों का फ़ायदा करें। यार जो अल्लाह देता है वो लेने पे भी कादर है कि नहीं? अल्लाह ने क्यों दिया है ये सवाल अक्सर सोचा करें। कुछ भी अल्लाह ने दिया है, ये ना कहें कि लाखों करोड़ों जिनको मिले हैं उनकी बात हो रही है, नहीं, जो डॉक्टर बन गए उनकी बात हो रही, जो इंजीनियर बन गया, नहीं, हर बंदे को अल्लाह ने कुछ ना कुछ दिया। वो दिया क्यों अल्लाह ताला ने? अल्लाह ताला कहते हैं दिया इसलिए ले मुनाफ़िअन नास, ताकि तुम लोगों को फ़ायदा पहुँचाओ। फमन बज़लूह, जो उन नेमतों को जो मैंने दी हैं उनको खर्च करते हैं, अल्लाह फरमाते हैं मैं उनके लिए लिख देता हूँ कि वो उनके पास कायम हो जाती हैं, उनकी नस्लों में मुंतकिल हो जाती हैं। जो लोगों को फ़ायदा देता है ना, अल्लाह ताला वो उसकी दी हुई नेमत उसकी नस्लों तक उसमें बाकी कर देते हैं। वमन मनाऊ, और जिसने रोक लिया, मैनू अल्लाह देता, मैनू इस तो दिता जी, मैं थोड़ी मेहनत की थी, मैं मेहनत बड़ी करना हूँ, मैं लोगों को वंड दिया, मैं इन्नी मेहनत करके डॉक्टर बनया तो होने का मतलब है मैं हर गरीब का फ्री इलाज करी आवा। यार हर गरीब का ना कर, कम से कम रोज़ किसी एक गरीब का इलाज तो कर दिया कर। कितने मरीज ने जेडे 500 रुपए का टोकन नहीं लै सकते और मोहलक बीमारी की वजह तो उन्होंने जान चली जाती। किसी डॉक्टर का अजकल लिख के कभी लाया तुसीं वेख्या होए? टोकन फीस लिखी होंगी 500, 1000, 800, किसी ने भी लिखा हो कि हर रोज़ एक गरीब का इलाज फ्री में किया जाए। अल्लाह ताला ने अगर कोई हुनर देता है, अल्लाह ने अगर कोई नेमत देती है, कादे वास्ते देती है? ताकि तुसीं लोगों का फ़ायदा करो। जो लोगों का फ़ायदा करता है वो नेमत अल्लाह उसकी नस्लों में बाकी कर देता है, और जो उसको रोक लेता है अपने तक
فرمایا نازعوہا، اللہ اس نعمت کو کھینچ لیتا ہے، اللہ اس سے لے لیتا ہے۔ جس اللہ نے صحت دی ہے وہ بیماری بھی دے سکتا ہے، جس اللہ نے عہدہ دیا ہے وہ جیل کے اندر بھی ڈلوا سکتا ہے، جس مالک نے عزت دی ہے وہ ذلت سے بھی دوچار کر سکتا ہے، جس پروردگار نے رزق دیا ہے وہ تمہیں فاقہ بھی دے سکتا ہے۔ فرمایا جو اپنے لیے کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں کو باقی نہیں رہنے دیتا، وہ اس سے چھین لی جاتی ہیں، اور جو لوگوں میں خرچ کرتا ہے، جو لوگوں کے لیے لوگوں کا فائدہ سوچتا ہے، اللہ اس کی نعمتوں کو باقی کر دیتا ہے۔ اب دھوکے میں نہ رہے ہم، دھوکے میں مارے نہ جائیں ہم، یہ لفظ کہہ سکتا ہوں، کہیں دھوکے میں مارے نہ جائیں ہم۔ توجہ سے اس پر غور کریں، آپ گھر جا کر بھی غور کریں کہ اللہ جو کچھ دیتا ہے وہ لوگوں کے فائدے کے لیے دیتا ہے۔ اپنا فائدہ تو کرنا ہی کرنا ہے، اپنا تو ہر بندہ کر لیتا ہے، اپنی اولاد کا بھی ہر بندہ کر لیتا ہے، اپنے گھر والوں کا بھی کرتا ہے، لیکن اس جہاں تک نہیں ہے، بلکہ اس کو آگے بھی آپ نے اپنے محلے داروں کا بھی سوچنا ہے، اپنے پڑوسیوں کا بھی سوچنا ہے، رشتہ داروں کا بھی سوچنا ہے۔ آپ نے آگے بڑھ کر جو ہے جہاں تک آپ کی پہنچ ہے آپ نے لوگوں کا فائدہ کرنا ہے، اور فائدہ بھی تمہارا ہے۔ تم فائدہ کرو گے اللہ وہ نعمت اضافہ کرے گا، اللہ وہ نعمت باقی رکھے گا، اللہ اور زیادہ دے گا، اور اگر اس کو اپنے تک روک لو گے اللہ چھین لے گا، اللہ تعالیٰ چھین لے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ یہ روزے قیامت کے انکاری ہیں، ان کا روزے جزا پر کوئی ایمان نہیں ہے۔ کون سے؟ 5 چیزیں اللہ نے بیان کی ہیں، میں پھر بیان کر دیتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب کیا آپ نے دیکھا ہے جو قیامت کے دن کا انکار کرتا ہے؟ اللہ جی وہ کون ہے؟ فرمایا وہ بندہ جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے، جو مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا السائی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ او کالقائم لا یفطر او کالصائم لا یفطر۔ فرمایا جو مسکینوں اور غریبوں کے بارے میں سوچتا ہے، اپنا ہر کوئی سوچتا ہے، جو غریبوں کے بارے میں سوچ میں لگ جاتا ہے، ان کی ضروریات پوری کرنے کا سوچتا اور فکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں وہ ایسا ہے جیسے اس نے ساری زندگی اللہ کے جہاد میں لگا دی ہے، یا وہ ایسے ہے کہ اس نے ساری زندگی عبادت کی ہے کبھی تھکا نہیں ہے، یا وہ اس طرح ہے کہ اس نے ساری زندگی روزہ رکھا ہوا کبھی اس نے افطار نہیں کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا کہ جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے وہ روزے قیامت پہ ایمان نہیں رکھتا، جو مسکینوں کا خیال نہیں کرتا وہ روزے قیامت پہ ایمان نہیں رکھتا، جو اپنی نمازوں میں غفلت کرنے والے ہیں حقیقت میں وہ ایمان نہیں رکھتے روزے قیامت پہ، اور جو ریاکاری کرتے ہیں، میرا پلیٹوں پہ سلیٹوں پہ اشتہاروں پہ نام آ جائے بس۔ آج کل فیس بک کا دور ہے، ہوتا کچھ بھی نہیں ہے لیکن مشہوری اس قدر زیادہ کرتے ہیں یوں لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہے وہاں پہ، یہ کیا ہے؟ یہ ریاکاری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، دعا کرے اللہ تعالیٰ ریاکاری کی لعنت سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا جو ریاکاری کرنے والا اس کا روزے قیامت پہ یقین نہیں ہے، اور جو بندہ معمولی چیز بھی فائدے کی کسی کو نہیں دے سکتا اس کا بھی روزے قیامت کے اوپر ایمان نہیں ہے۔ یہ سورۃ الماعون ہے، قرآن پاک کی 107 نمبر سورت ہے، گھر میں جائیں اس کا ترجمہ پڑھیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن کھول لیں، تو یار قرآن صرف قسمہ واسطے اللہ نے نازل نہیں کیتا، قرآن صرف جڑا ہے تبرک واسطے اللہ نے نازل نہیں کیتا، اور معذرت دے نال قرآن صرف مردے بخشان واسطے اللہ نے نازل نہیں کیتا۔ ساری زندگی یار جڑے بندے قرآن نو ہاتھ نہیں نہ لایا ہوندا، جدو فوت ہو جاندہ ہے تو اندے پچھلے قرآن کٹھے کرنے شروع کر دیندے نے، لیاؤ جی اسی جی لیاؤ جی کنے قرآن ہو گئے نے، اور جنہیں ساری زندگی خود قرآن نو ہاتھ نہیں لایا انہوں بعد چ قرآن دا کی فائدہ ہو؟ یہ قرآن صرف مردے بخشان واسطے آیا ہے۔ لِيَدَّبَّرُوا آیاتہ، اللہ کہتا ہے میں نے اس کو نازل کیا، اس کی آیتوں میں غور و فکر کرو، یہ تمہارے لیے نازل کیا، اس کو پڑھو، اپنی زندگیاں سوارو، اس کے مطابق زندگیاں گزارو، تم مرو گے بعد میں تمہیں جنت کی بشارت پہلے ملے گی، تم قبر میں بعد میں اترو گے، قبر میں جنت کے لباس اللہ پہلے اتارے گا، جنت کے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بسترے پہلے اتار دے گا تمہاری قبر کے اندر،
تمہاری قبر کے اندر جنت کی کھڑکیاں کھول دی جائیں گی. تم اس قرآن کو مان کے آؤ، اس کو پڑھ کے آؤ، اس پر عمل کر کے آؤ. اپنی زندگی کی روٹین بنائیں، آپ بھی بنائیں، میں بھی بناؤں. روزانہ ہم نے کم از کم 2 آیتیں ترجمے کے ساتھ پڑھنی. آپ صاحب بھائی وعدہ کرتے ہیں اس کا؟ انشاءاللہ 2 آیتیں. کوئی اگر پڑھا ہوا نہیں ہے تو وہ اپنے پنڈ کے امام قاری صاحب، اپنے محلے کے امام مسجد کے پاس بیٹھے، یار 2 آیتوں کا صرف مجھے ترجمہ جو ہے نا وہ بتا دیں. آپ روزانہ 2 آیتوں کا ترجمہ سنیں. یہ نور ہے، یہ ایمان ہے، یہی سب کچھ ہے، یہی کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ میں اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جو میں نے عرض کیا ہے مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ اصل ایمان اور اصل یقین جو ہے وہ یہی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تابع داری کے اندر آ جائیں. خالی محبت کا دعویٰ کام نہیں آئے گا. جو میں نے شروع میں عرض کیا تھا نا کہ اگر ہم نبی پاک علیہ السلام کے حکم کی پرواہ نہیں نہ کریں گے تو اللہ کی عزت کی قسم ہے اللہ کو بھی ہماری کوئی پرواہ نہیں. صرف محبت کا دعویٰ نہیں ہے. کعب بن اشرف جو تھا یہودی تھا، یہ اس نے کہا کہ نانو اشد حبا للہ، ہم اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں. مسلمانوں کے مقابلے میں اس نے کہا تسی اللہ نہ محبت کرتے ہو تے اسی بھی اللہ نہ بڑی محبت کرنے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم پر قرآن پاک کی آیت مبارکہ نازل کر دی. کون سی آیت مبارکہ؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. صرف دعووں سے بات نہیں بنے گی. اگر تم یہ کہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اس کا ایک راستہ ہے، ایک ہی طریقہ ہے. وہ کیا ہے؟ کہ تم میرے محبوب کی پیروی کر لو، میں رب تم سے محبت کروں. اللہ نے ایک ذات، صرف کائنات میں ایک ذات بنائی ہے جس کو اللہ نے اپنا محبوب کہا ہے. ایک ذات بنائی ہے. فرمایا تم ان کی پیروی کرو گے تو میں اللہ تم سے محبت کروں گا. صرف محبت نہیں کروں گا، 2 انعام اور دوں گا. یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. میں تمہیں محبت بھی کروں گا. یار کہاں ہے؟ ایک میں کہوں کہ اللہ میرے ساتھ محبت کر، دعائیں کروں، عمل کروں، سجدے کروں، میں مال خرچ کروں. کیوں؟ یا اللہ تم میرے نال محبت کر لے. اور ایک یہ ہے کہ اللہ کہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں. وہ کب حاصل ہوگا؟ جب ہم اللہ کے پیارے محبوب کی پیروی کریں گے، ان کی اطاعت کریں گے، ان کی باتوں کو مانیں گے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اور اللہ کہتا ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں پھر اس کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہوں، اس کی زندگی بھر کے گناہوں کو پاک کر دیتا ہوں. یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اللہ بڑا معاف کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.